میرال کی جادوئی مہم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں میرال نام کی ایک چھوٹی لڑکی رہی۔ وہ نہایت متجسس اور مہم جو طبیعت کی مالک تھی اور نئے مقامات کی کھوج لگانے کا شوق رکھتی تھی۔ ایک دن میرال گاؤں کے بازار میں گھوم رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک پراسرار دکان پر پڑی۔ دکان کے دروازے پر لگا ہوا بورڈ کہہ رہا تھا، جادوئی خزانے۔ میرال کو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے یہ دکان خاص طور پر اس کے لیے ہی موجود ہو۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو دکان مدھم روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف عجیب و غریب اور حیرت انگیز اشیاء سجی ہوئی تھی، چمکتے ہوئے کرسٹل، جگمگاتے ہوئے کپڑے اور کچھ ایسے آلات جو بظاہر عام دنیا کے اصولوں کو جھٹلا رہے تھے۔ دکان کے کونے میں ایک بوڑھی عورت ایک لکڑی کے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کے بال سفید اور چہرہ پر سکون تھا۔ جیسے ہی میرال اس کے قریب پہنچی، عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، خوش آمدید ننھی مہمان، میں عائشہ ہوں، اس معمولی سی دکان کی مالک۔ آج میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میرال نے بتایا کہ وہ یہاں ہے، اتفاقیہ طور پر آ گئی ہے۔ عائشہ ہلکے سے مسکرائی اور بولی، ہاں، تقدیر تمہیں یہاں لے آئی ہے۔ تمہارے اندر حیرت اور جستجو کی وہ چنگاری ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ آؤ، میں تمہیں کچھ خاص دکھاتی ہوں۔ عائشہ نے اسے دکان کے ایک خفیہ کمرے میں لے جایا جہاں بیش بہا خزانے جگمگا رہے تھے۔ میرال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عائشہ نے ایک خوبصورت اور نازک سا لاکٹ نکالا اور کہا، یہ ایک جادوئی تعویذ ہے۔ یہ پہننے والے کو ایک ایسی دنیا کی جھلک دکھاتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ جیسے ہی عائشہ نے وہ لاکٹ میرال کی گردن میں پہنایا، اچانک پورا کمرہ گھومنے لگا۔ میرال کو یوں لگا جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے گاؤں کے اوپر فضا میں معلق تھی۔ نیچے اسے اپنے گاؤں کی کچے مکانوں کی چھتیں اور مصروف بازار دکھائی دے رہے تھے، مگر جیسے جیسے وہ اوپر جاتی گئی، منظر بدلنے لگا۔ نیچے سبز پہاڑیاں، چمکتے جھیلیں اور بلند و بالا پہاڑ ابھر آئے۔ میرال نے کچھ ناقابل یقین چیزیں دیکھیں، آسمان میں اڑتے ہوئے گھوڑے، درختوں میں کھیلتے ہوئے چمکیلے پری نما مخلوقات اور جنگل میں گھومتے دیو ہیکل جانور۔ جب اس نے مزید اوپر دیکھا تو ایک چمچماتا ہوا شاندار محل دکھائی دیا، جس کے برج اور مینار سورج کی روشنی میں ہیروں کی طرح چمک رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ جادوئی منظر شروع ہوا تھا، ویسے ہی ختم ہو گیا۔ اگلے لمحے میرال خود کو دوبارہ عائشہ کی دکان میں کھڑا پایا۔ اس کی گردن میں اب بھی وہی چمکتا ہوا لاکٹ تھا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے جادوئی دنیا کی ایک جھلک دیکھی ہے۔ یاد رکھو، حیرت اور جستجو وہ چابیاں ہیں جو کائنات کے راز کھول سکتی ہیں۔ میرال دکان سے نکلی تو اس کے دل میں ایک ناقابل بیان خوشی اور حیرت کی کیفیت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس مہم کو کبھی نہیں بھولے گی اور ہمیشہ اس جادوئی دنیا کی یادوں کو اپنے دل میں بسائے رکھے گی۔